السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 26 اور 27 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم، اے آدم علیہ السلام کی اولاد۔ بنی اسرائیل کے حوالے سے اب کئی بار پڑھ چکے ہیں، اولاد کو کہتے ہیں۔ یہاں سے بن بھی بن جاتا ہے اور بنت بھی بن جاتا ہے۔ قد بلا شبہ، انزلنا ہم نے اتارا، ہم نے نازل کیا، علیکم تم پر، لباسیں یواری، لباس یواری وہ چھپاتا ہے، سوآتکم تمہارے ستر کو، تمہاری شرمگاہ کو۔ یہ آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں، جس کا معنی میں نے لاش بھی بتایا تھا، اور یہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے۔ وریشا اور زینت ہے۔ ریشا جو ہے، ریشا کے معنی خوبصورتی، زینت۔ جانوروں کے جو پر ہوتے ہیں، بڑے پر، ان کو بھی ریشا کہتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی خوبصورتی کا سبب ہوتے ہیں۔ کبھی پر اتار دیں کسی جانور کو، دیکھیں تو آپ کو وہ بہت عجیب لگے گا، اور اردو کا لفظ اس کے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے آرائش، تزکین و آرائش ہم بولتے ہیں نا، آرائش سجانا، تو اس کو لنک کر لیں۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اور تقوی کا لباس، ذَلِکَ خیر وہ سب سے بہتر ہے۔ ذَلِکَ یہ، من آیات اللہ اللہ کی آیتوں میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لعلہم یذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ذال کافرا ذکر کرنا بھی ہوتا ہے، نصیحت بھی ہوتا ہے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اے آدم کی اولاد، بلا شبہ ہم نے تم پر لباس اتارا، وہ تمہارے ستر کو چھپاتا ہے اور زینت ہے، اور تقوی کا لباس وہ سب سے بہتر ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، لا نہ، یفتننکم فتنے میں ڈالے تمہیں۔ یفتننا کو دیکھیں، یا کا معنی وہ، کم کا معنی تمہیں، اور فتنہ جو ہے یہ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ فتنہ، فتنہ کیا ہوتا ہے؟ آزمائش۔ جیسے قرآن میں اور جگہ بھی آیا ہے کہ تمہاری اولاد اور مال فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ ویسے فتنہ کسی چیز کو آگ میں گرم کرنے کو بھی کہتے ہیں، وہ بھی آزمائش ہی ہوتی ہے۔ جیسے سونے کو گرم کر کے اس کی کھوٹ کو دیکھا جاتا ہے۔ الشیطان شیطان، کما اخرجا جس طرح خارج کروایا، جس طرح نکلوایا،
ابویکم تمہارے ماں باپ کو، ابویک جیسے ابو ہم کہتے ہیں، اور آبا کہتے ہیں والدین کو، ابا و اجداد، تو ماں باپ، من الجنتی جنت سے، ینزع وہ اترواتا ہے، یہ بھی نیا لفظ ہے، اس کو یاد کریں، انہما ان دونوں سے، لباسہما ان کا لباس، ینزع جیسے اتروایا تھا، انہما ان دونوں سے، لباسہما ان دونوں کا لباس، لیریہما تاکہ وہ دکھائے، یہ وہی ارایت الذی میں جیسے میں نے مثال دی تھی، مرئی اور غیر مرئی چیزیں، دیکھی جانے والی اور نہ دیکھی جانے والی چیزیں، یہ معنی ہم کرتے ہیں۔ سوآتہما ان کی دونوں کے سطر، انہ یراکم بے شک وہ دیکھتا ہے تمہیں، وہی یرا، جیسے رویت حلال کمیٹی کا لفظ میں نے بتایا، ہوا وہ قبیلو ہو اور اس کا قبیلہ، قبیلوں کو دیکھیں تو آپ کو اردو کا قبیلہ آرام سے سمجھ آ جائے گا، من حیث جہاں سے، لا ترونہم نہیں دیکھتے تم انہیں، انا جعلنا بے شک ہم نے بنایا، الشیاطین شیطانوں کو، اولیاء دوست، بے شک ہم نے شیطانوں کو دوست بنایا، کن کا دوست بنایا؟ للذین ان لوگوں کا، لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے۔ ہمارا ترجمہ دیکھیں، اے آدم کی اولاد، شیطان تمہیں ہرگز فتنے میں نہ ڈالے، جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا تھا اور اتروایا تھا ان دونوں کا لباس، تاکہ وہ ان دونوں کو ان کی شرمگاہیں دکھائے، بے شک وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں تم اس کو نہیں دیکھتے، تم انہیں نہیں دیکھتے، بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ یہ با محاورہ ترجمہ تھا۔ آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ آج کی دونوں آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے آدم علیہ السلام کی اولاد کو، پوری انسانیت کو مخاطب کیا ہے۔ ایک تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو اسلام ہے، جو آخری کتاب ہے، یہ یونیورسل ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے، کسی ایک قوم یا مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ پوری اولاد آدم کو مخاطب کیا گیا اور فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا۔ انزلنا ہوتا ہے اوپر سے نیچے اتارنا، اس کا ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ لباس پہننے کا حکم ہم نے نازل کیا، یعنی یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ پورے انسانوں کے لیے، اور یہ ہمیشہ رہا ہے، کبھی انسان ننگا نہیں رہا۔ اور جو آج کل بھی اپنے آپ کو نیچرسٹ کہتے ہیں کہ ہم تو جی نیچر میں رہیں گے، لباس نہیں پہنیں گے، وہ ان کا اپنا بنایا ہوا یہ اٹکل پچو اور ڈنگوسلہ ہے۔ تو اللہ نے آسمان سے حکم دیا لباس پہننے کا۔ دوسرا اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ آسمان سے اللہ بارش کو اتارتا ہے اور بارش سے وہ چیزیں اگتی ہیں جن سے انسان لباس بناتا ہے، تو بہرحال لباس کا کام بھی آگے بتا دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ وہ تمہارے سطر کو ڈھانپتا ہے اور زینت ہے۔ جو لباس انسان کے سطر کو نہ ڈھانپے وہ لباس ہی نہیں۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت عورتوں نے لباس پہنا ہوگا لیکن وہ ننگی ہوں گی۔
تو دیکھ لیجئے کہ آج کے دور میں عورتوں نے لباس پہنا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو ننگا کرنے کا ایسے لگتا ہے جیسے مقابلہ کیا، کبھی اونچا لباس پہنیں گی، کبھی تنگ لباس پہنیں گی، کبھی باریک لباس پہنے گی، کبھی اتنا ٹائٹ ہوگا کہ اذا کی بناوٹ نظر آئے۔ یہ ساری اسلام کے خلاف باتیں ہیں۔ اور وہ بھی بنی آدم ہیں جو نکریں پہنتی ہیں، جو گورے ہیں، انگریز ہیں، اور وہ بھی بنی آدم ہیں جو نیچرسٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نیچر کے قریب ہیں، لباس نہیں پہنتے۔ دنیا میں ایسی قوم بھی ہے۔ تو لباس جو اسلام میں لباس ہے وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ پہننے تو خوبصورت لگے، اس میں نہ تو وہ اتنا مختصر باریک اور ٹائٹ ہو کہ سطر کو نہ ڈھانپے، بناوٹ اسی طرح نظر آئے، اور نہ اس میں اتنا شارٹ ہو کہ جسم کے حصے نظر آئیں اور وہ مختصر سا لباس پہننا ہو، اور نہ اس قدر اس پہ غلو کیا جائے کہ لباس ایسا ہو کہ اس پہ شیطان کو خوش کرنے کے لیے وہ دو آدمیوں کا لباس ایک ہی پہنے، اس طرح کا اس کو سیا جائے۔ اور مردوں اور عورتوں کے لباس میں بھی تھوڑا سا فرق ہوگا کہ جو عورتیں لباس پہنتی ہیں عمومی طور پہ وہ مرد نہ پہنے تاکہ ان کی مشابہت نہ ہو، اور جو مرد پہنتے ہیں وہ عورتیں نہ پہنیں تاکہ وہ مرد نہ لگیں۔ پھر لباس میں یہ بھی ہے کہ لباس جو ہے وہ کسی ایسی اور قوم کی بھی مشابہت نہ ہو جس سے آپ کا شمار ایسے لوگوں میں محسوس ہو، دیکھتے کوئی یہ کہے گی یہ فلاں، اور ظاہراً وہ زینت کا سبب بھی بنے، خوبصورتی کا سبب بنے، اور تقوی والا ہو۔ ایک اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تقوی والا ہو، تقوی کا لباس ہو، یعنی زینت اور تقوی ہونا چاہیے اس میں، یہی بہتر بات ہے۔ اور پھر یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے لباس والا۔ دیکھ لیں جن کے یہ نظریات ہیں کہ انسان پہلے کیڑا مکوڑا تھا، پھر سانپ بنا، پھر بندر اور کچھ اور بنا، اور پھر انسان بنا، اور پھر کبھی آ کے لباس پہنا، قرآن کس قدر اس کی مخالفت کرتا ہے۔ اور جو لباس اتار کر خوش ہوتے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ آدم کی فطرت میں اپنی شرمگاہ کو ڈھانپنا ہے۔ آگے پھر اور وضاحت فرما دی کہ اے اولاد آدم، شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، کیسے جیسے تمہارے ماں باپ کو آدم اور حوا کو فتنے میں ڈالا تھا اور ان کو جنت سے نکلوا دیا اور پھر ان سے ان کا لباس اتروا دیا۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ آج بھی شیطان اور اس کے چیلے اس کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں ان کے وار سے محفوظ فرمائے اور ہماری نوجوان نسل کو سمجھ عطا فرمائے۔ اور پھر ایک اور بات جو بڑی اہم ہے کہ شیطان اور اس کا قبیلہ، اس کے چیلے، اس کی اولاد تم کو وہاں سے دیکھتی ہے جہاں سے تم نہیں دیکھتے۔ اور یہ شیطان دوست کن کے ہیں؟ جو ایمان نہیں لاتے۔ یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، یہ تمہارے دشمن ہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں بارہا کہا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دشمن ہو اور دشمن بھی ایسا ہو جو نظر نہ آئے تو اس سے بچنا پھر اور مشکل ہو جاتا ہے۔ اس سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پھر اس کی پناہ لی جائے، یعنی اللہ کی، جو قوت بھی رکھتا ہے، طاقت بھی رکھتا ہے اور اس کو دیکھتا بھی ہے۔
تو اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے وہ ذکر اذکار کیے جائیں، وہ طریقے اپنائے جائیں جو اللہ نے بذریعہ وحی اپنے پیغمبر کو عطا کیے تھے، وہ ہمیں بتا کے گئے ہیں۔ ایک تو مجھے حدیث یاد آ رہی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ شیطان کے اور تمہاری شرمگاہوں کے درمیان جو بسم اللہ ہے، یہ پردہ ہے۔ جب تم بسم اللہ پڑھ لیتے ہو، نہانے سے پہلے، کپڑے اتارنے سے پہلے، واش روم جانے سے پہلے، تو تمہاری شرمگاہ کو وہ نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ قادر بھی ہے اس پہ۔ اور دوسرا، جب آپ دعائیں پڑھیں، جو دعائیں واش روم میں جانے کی دعا ہے یا اور بھی جتنی دعائیں ہیں، ہم بستری سے پہلے کی دعا ہے، اور اپنے آپ کو ڈانپ کے رکھیں، بلا وجہ یہ کام نہ کریں، جیسے کیونکہ شیطان کا داؤ پھر زیادہ چلے، اور پھر صبح و شام کے اذکار کریں اور اپنے آپ کو اللہ کے راستے پہ ڈالیں، شیطان کے رستوں سے بچیں، تاکہ ہم اس کھلے دشمن سے اور نظر نہ آنے والے دشمن سے اور چلاک اور مکار دشمن سے ہم بچ سکیں۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو اس مکار دشمن سے محفوظ فرما، دنیا میں بھی اور موت کے وقت بھی اور ہر وقت، تاکہ ہم تیرے رستے پہ رہیں۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔